بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے رمضان آنے والا ہے، گلیوں میں روشنی کی تیاری ہو رہی ہے، مساجد میں صفیں سیدھی کی جا رہی ہیں، دنوں میں ایک عجیب سی خوشی اور جوش ہے۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ایک پورا مہینہ کیوں رکھا ہے؟ ایک ایسا مہینہ جو نہ بہت مشہور ہے، نہ بہت چرچا میں رہتا ہے، نہ اس کی کوئی بڑی ظاہری تیاری ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم شعبان کہتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان میں کون کامیاب ہوگا اور کون صرف بھوکا پیاسا رہے گا، اس کا فیصلہ اسی خاموش مہینے میں ہو جاتا ہے۔ شعبان ایک ایسا نام جو ہم سنتے تو ضرور ہیں مگر سمجھتے بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ صرف اسے رمضان سے پہلے کا ایک عام سا مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں، نہ اس کا انتظار، نہ صرف اس کی قدر، نہ اس کے لیے کوئی خاص تیاری۔ رجب آیا تو کچھ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے، کچھ نے دعائیں یاد کی اور کچھ نے نوافل بڑھا دیے۔ رمضان آیا تو ہر طرف روزے، تراویح، قرآن، صدقات اور سب کچھ نظر آنے لگا، لیکن ان دونوں کے درمیان جو مہینہ ہے وہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ غفلت ہے جو انسان کو اصل فائدے سے محروم کر دیتی ہے۔ شعبان کا مطلب ہی یہ ہے کہ چیزیں بکھر جانا، پھیل جانا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ دنیا کے کاموں میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں کہ دل عبادت سے ہٹ جاتا ہے۔ نہ رجب جیسی روحانی ماحول، نہ رمضان جیسی فضا۔ شاید اسی لیے یہ مہینہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں عبادت دکھاوے میں نہیں بلکہ حقیقت میں ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اگر اللہ کی طرف آتا ہے تو صرف اللہ کے لیے ہی آتا ہے، لوگوں کو لیے دکھانے کے لیے نہیں۔ سوچئے، اگر رمضان ایک امتحان ہے تو شعبان اس کی تیاری ہے، اگر رمضان میدان ہے تو شعبان اس کی ٹریننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہم صرف اسے گن کر گزار دیں، بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے دل، اپنی نیت اور اپنے معاملات کو آہستہ آہستہ بدل سکیں۔ رمضان اچانک نہیں آتا، رمضان کی طاقت شعبان میں بنتی ہے۔ جو شخص شعبان میں خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ رمضان میں بھی اکثر تھک جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عبادت کیا ہے، صرف رکعات کی گنتی نہیں، صرف زبان سے دعائیں نہیں، بلکہ دل کی حالت۔ شعبان میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے۔ جب نہ کوئی واہ کرنے والا ہو، نہ کوئی دیکھنے والا، تب بندہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں دل اور نیت کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر دل صاف ہے، نیت درست ہے تو تھوڑی سی عبادت بھی وزن رکھتی ہے، اور اگر دل بوجھل ہے، نیت میں کھوٹ ہے تو بڑی بڑی عبادات بھی خلوص سے خالی رہ جاتی ہیں۔ اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ہم بدل جائیں گے، ہم رمضان میں سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل 11 مہینے غفلت میں رہا ہو وہ ایک دن میں کیسے جاگ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان سے پہلے شعبان کو رکھا ہے تاکہ بندہ آہستہ آہستہ بدل سکے، اپنے جان کے اپنی کمزوریوں کو جاننے اور اللہ کی طرف دل کو موڑنے کی مشق تیاری شروع کر دے۔ شعبان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم بغیر مقابلے کے خود کو سنوار سکیں۔ یہ ہمیں خاموشی سے پیغام دیتا ہے کہ اگر ابھی بھی تم نے خود کو نہیں بدلا تو رمضان تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان صرف کھانے پینے کا نام نہیں، وہ دل کا روزہ مانگتا ہے، زبان کا روزہ مانگتا ہے، نگاہوں کا روزہ مانگتا ہے، اور سب اچانک نہیں ہوتا۔ اس کی مشق شعبان میں ہوتی ہے۔ جو شخص شعبان میں اپنے غصے کو قابو میں لانا سیکھ لیتا ہے وہ رمضان میں سکون پاتا ہے۔ جو شخص شعبان میں معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ رمضان میں ہلکا محسوس کرتا ہے۔ شعبان دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاموش دعوت ہے، ایک نرمی سے دیا ہوا موقع، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی شور، بس ایک سوال جو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے: کیا تم واقعی ہی رمضان کے لیے تیار ہو، یا تم صرف اس کے
ظاہری رنگ دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں قدر تعداد کی نہیں کیفیت کی ہے۔ تھوڑا سا بدلہ لیکن سچا بدلہ ہو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور اب جہاں آ کر ایک سوال خود سے پوچھنے کا ہے کہ اگر شعبان اتنا اہم ہے، اگر یہی وہ مہینہ ہے جو رمضان کا رخ طے کرتا ہے، تو اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو ہماری پوری زندگی کے حساب کتاب سے جڑا ہوا ہے؟ آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ آخر اس میں انسان کے اعمال کا خاص معاملہ طے ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے کہ شعبان میں ایسا کیا ہوتا ہے جو انسان کے ریکارڈ کو اللہ کے روح پیش کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سوچئے، آپ ہنس رہے ہوتے ہیں، موبائل پر سکرول کر رہے ہوتے ہیں، دن معمول کے مطابق گزر رہا ہوتا ہے، اسی لمحے کسی وقت آپ کی پوری زندگی کا ایک باب پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی اطلاع نہیں، بس ایک خاموش لمحہ جس میں انسان کا پورا سال، اس کے اعمال، اس کی نیتیں، اس کے رویے، سب کچھ اللہ کے حضور رکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو شعبان کے مہینے کو عام مہینوں سے الگ کر دیتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شعبان میں اعمال کے پیش ہونے کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف وہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی جو سب کو نظر آتی ہیں، صرف نمازوں کی تعداد، روزوں کی گنتی یا صدقے کی رقم نہیں، بلکہ وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی، دل کے اندر چھپی نیت، سینے میں دبی حسد کی آگ، اور زبان پر آنے سے پہلے ہی دل میں بن جانے والا تعلق، اور وہ تکبر جو کبھی لفظوں میں نہیں آتا بلکہ رویوں میں جھلک جاتا ہے۔ شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا اصل وزن اس کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ نیک کام کر لیے تو بس ہمارا کام مکمل ہو گیا، لیکن شعبان کا پیغام اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ مہینہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دل کی حالت بہت گہری ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کم عبادت کرتا ہو مگر اس کا دل صاف ہو، اس کی نیت سچی ہو، اس کا رویہ صحیح ہو، اور وہ اللہ کے ہاں نزدیک باری ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی شخص بظاہر بہت عبادت گزار ہو لیکن دل میں نفرت، حسد اور خود پسند والے لوگ ہوں، تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا غصہ، ہماری ضد، ہماری انا بھی کہیں لکھی جا رہی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے کس کو دل سے معاف نہیں کیا، کس کے بارے میں برا سوچا، کس کی خوشی ہمیں تکلیف دیتی ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے روحانی ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ شعبان ہمیں یہی احساس دلانے آتا ہے کہ اصل احتسار شور نہیں، خاموشی میں ہوتا ہے۔ جب انسان خود سے نظریں چرا رہا ہوتا ہے تب اس کا اصل چہرہ سامنے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا نظام صرف نظام کا نہیں بلکہ رحمت کا بھی ہے۔ جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو صرف کمزوریاں نہیں دیکھی جاتی، نیتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر بندہ کوشش کر رہا ہو، اگر دل میں سچائی ہو، اگر غلطیوں کے باوجود اللہ کی طرف پلٹنے کی چاہ ہو، تو یہی چاہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں ڈرانے نہیں جگانے آتا ہے، یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس خاموش موقع کو بھی شور میں بدل دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ رمضان میں ہو جائے گا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان میں جو بھی ملتا ہے اس کی بنیاد پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اگر دل شعبان میں صاف نہ ہو تو رمضان میں عبادت بوجھ بن سکتی ہے، اگر نیت شعبان میں درست نہ ہو تو رمضان میں نیکی بھی عادت بن کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو درست کریں، اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کریں اور اپنے اندر کے شور کو خاموش کر دیں۔ سوچئے کہ اگر آج آپ کا ریکارڈ پیش ہو رہا ہوتا تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ کہ آپ کو سکون ہوگا کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی کہ میں نے وقت ضائع کر دیا؟ یہی سوال انسان کو بدل دیتا ہے، یہی سوال انسان کو رات کی تنہائی میں بھی اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یہی سوال انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ صرف عادت ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاص اور رویے کو بھی درست کرے۔ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف بھی ہے اور رحمت بھی۔ انسان یہ
کہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ رحمت یہ ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے پلٹ آئے تو بہت کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ یہی توازن انسان کو نا امیدی سے بچاتا ہے اور تکبر سے بھی۔ نہ تو یہ سوچ کر سب ٹھیک ہے اور نہ یہ خیال کہ سب ختم ہو گیا ہے، بلکہ ایک درمیانی راستہ جس پر چل کر انسان واقعی بدل سکتا ہے۔ اور اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ شعبان میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو دل کے حال بھی تولے جاتے ہیں اور سب یہ خاموشی میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک سوال خود بخود سامنے آتا ہے: کیا ہم نے اس مہینے کو صرف ایک نام کے طور پر سنا ہے یا اس سے ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے؟ کیا ہم نے صرف یہ جانا ہے کہ شعبان میں ہے یا ہم نے یہ جانا ہے کہ شعبان کیوں ہے؟ یہی سوال ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہم شعبان کی فضیلت، اس کے پیچھے وہ پیغامات چھپے سمجھیں گے جو انسان کو اندر سے جگا دیں گے۔ ہر مہینہ صرف ایک ورق نہیں ہوتا، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے انسان کی سمت کو بدل دیتے ہیں، بغیر شور کے، بغیر اعلان کیے۔ شعبان بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں دلوں کے اندر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اگر انسان ذرا رخ کرے، سنبھل کر اس مہینے کو سمجھ لے تو یہ اسے اندر سے جگا دیتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے اور اس کے آگے آنے والے وقت کو بے معنی نہیں رکھتا۔ شعبان کی فضیلت کا اصل راز اس کی خاموشی میں ہے۔ یہ مہینہ نہ تو خوشیوں کا شور مچاتا ہے نہ ہی عبادت کی نمائش کرتا ہے، یہ انسان کو تنہائی میں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ اس کی روحانی قیمت اسی میں ہے کہ یہاں عبادت کم بھی ہو لیکن خالص ہو سکتی ہے، آنسو چھپے ہوئے بھی ہوں لیکن قیمتی ہو سکتے ہیں، اور نیت اگر سچی ہو تو تھوڑی سی کوشش بھی بہت بن جاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل قدر دکھاوے کی نہیں، سچائی کی ہے۔ یہ مہینہ رحمت اور مغفرت کے خاص ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو قریب آنے کا موقع دیتا ہے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مقابلے کے۔ انسان اگر چاہے تو اس مہینے میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی رفتار کو کم کر سکتا ہے، اپنے دل کے شور کو سن سکتا ہے اور اپنے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو پہچان سکتا ہے۔ شعبان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ مغفرت صرف بڑی راتوں یا خاص لمحوں میں نہیں ملتی، بلکہ سچے دل کے ساتھ پلٹ آنے سے ملتی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ شعبان کے بارے میں یا تو بالکل نہیں جانتے یا اسے غلط انداز میں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف اسے چند خاص دنوں یا رسموں تک ہی محدود کر لیتے ہیں اور باقی مہینے یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے اہم ہی نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں نام ہی رمضان جیسی پابندیاں، نہ عید جیسی خوشیاں، لیکن اصل مقام ان سب سے کہیں گہرا ہے۔ شعبان نہ تو صرف رسموں کا مہینہ ہے نہ ہی ظاہری جوش کا، یہ دل کی اصلاح کا مہینہ ہے اور یہی اس کی اصل پہچان ہے۔ اگر غور کیا جائے تو شعبان ایک پل کی طرح ہے، ایک طرف دنیا کی مصروفیات ہیں اور دوسری طرف رمضان کی عبادت ہے اور اس سے آگے آخرت کی جواب دہی۔ شعبان انسان کو اس پل پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں اسے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ کیا وہ دنیا کی رفتار میں ہی بہتا رہے گا یا رمضان کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کا راستہ اختیار کرے گا؟ یہ مہینہ انسان کو مجبور نہیں کرتا بلکہ اختیار دیتا ہے کہ یہی اختیار اصلی اختیار بن جاتا ہے۔ شعبان کی روحانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان اچانک نہیں جیتا جاتا، بلکہ رمضان ایک انعام ہے اور انعام اس کو ملتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ جو شخص شعبان میں خود کو تھوڑا سا سنبھال لیتا ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رویوں پر نظر ڈالتا ہے، وہ رمضان میں ہی عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ راحت پاتا ہے، اور جو شخص شعبان کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ رمضان میں بھی اکثر صرف ظاہری عمل ہی تک محدود رہ جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے، نہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدلتا ہے، نہ ایک رات میں سب کچھ درست ہو جاتا ہے۔ شعبان ہمیں صبر سکھاتا ہے، تسلسل سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹے قدم بھی اگر صحیح سے رکھے ہوں تو بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ دلوں کو نرم کرتا ہے، سوچ کو گہرا کرتا ہے اور انسان کو خود کو سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوچئے
اگر یہ مہینہ نہ ہو تو رمضان ایک دم آ کر انسان کو تھکا نہ دے، اگر یہ درمیانی پل نہ ہو تو دل عبادت کے بوجھ کے تلے دب نہ جائے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی قدرت رکھی ہے تاکہ بندہ اپنی آسانی سے، نرمی سے اس کی طرف لوٹ سکے۔ شعبان اسی ترتیب کا ایک اہم حصہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ بندے سے سختی نہیں، سچائی چاہتا ہے۔ اور جب ہم نے شعبان کی فضیلت، اس کی روحانی قیمت اور اس کی اصل مکانتوں کو سمجھ لیا ہے تو ایک سوال خود بخود دل میں اتر جاتا ہے، اگر یہ مہینہ اتنا قیمتی ہے، اگر یہ واقع ہی ہمیں جگانے آیا ہے تو پھر ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے؟ ہم اپنی زندگی میں کون سی تبدیلیاں لائیں، کون سے غم اور کون سے قدم اٹھائیں، کون سی چیزیں چھوڑ دیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہم بات کریں گے کہ شعبان کون سے اعمال انسان کو واقع ہی رمضان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رمضان ایک دم سے نہیں سنبھلتا، رمضان سے پہلے انسان کو خود کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو ہمیں شعبان کے مہینے میں سمجھ آتا ہے۔ یہ مہینہ کسی پر بوجھ ڈالنے نہیں آتا بلکہ انسان کو آہستہ آہستہ بدلنے آتا ہے۔ شعبان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ایک ساتھ کر دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بدلنا بھی اگر مسلسل ہو تو انسان کو رمضان کے لیے مضبوط بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کی توازن کی۔ شعبان میں عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اچھا خود پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دے، نہ یہ مطلوب ہے کہ رات بھر جاگنا شروع کر دے اور دن بھر تھکا رہے، نہ ہی یہ کہ ہر وقت قصوروار سمجھے، بلکہ اس کا مطلب توازن ہے۔ جتنی عبادت انسان سکون سے دل لگا کر کر سکے وہی سب سے بہتر ہے۔ ایسی عبادت جو رمضان میں کے ساتھ چل سکے، نہ وہ جو صرف شعبان ہی میں ختم ہو سکے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا دل کی صفائی ہے۔ بہت سے لوگ نماز کا عادی ہوتے ہیں، نوافل شروع کر دیتے ہیں لیکن دل کا بوجھ ہلکا نہیں کرتے، حالانکہ دل پر رکھا ہوا بوجھ عبادت کو بھی بھاری کر دیتا ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، ہر پرانی شکایت کو چھوڑ دینا ایسے اعمال ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن رمضان کو آسان بنا دیتے ہیں۔ جب دل ہلکا ہو جاتا ہے تو عبادت خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بات پر کسی سے ناراض ہیں، کسی کے ایک جملے نے دل دکھا دیا، کسی کے رویے نے انا کو چوٹ پہنچا دی اور ہم نے دل میں ایک گرہ باندھ لی کہ شعبان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ان گرہوں کو کھول دیں، اس لیے نہیں کہ دوسرا صحیح ہے بلکہ اس لیے کہ ہمارا دل سکون میں آ جائے۔ دل کا سکون عبادت کا راستہ خود بخود ہی طے کر لیتا ہے۔ شعبان ہمیں ایک اور اہم کام، ہمارے روزمرہ عادتوں پر نظر ڈالیں۔ ہم سب کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، کبھی بے مقصد وقت ضائع کرنا، کبھی فضول باتوں میں الجھے رہنا، کبھی آنکھوں میں بے احتیاط استعمال کرنا، کبھی زبان کو بے قابو گفتگو۔ شعبان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ایک دن میں چھوڑ دو بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم کرو۔ جو چیز رمضان میں چھوڑ دی ہے اس کی مشق شعبان میں شروع کر دو۔ تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہی آتی ہے۔ اگر انسان شعبان میں صرف ایک بری عادت کم کر دے، صرف ایک اچھی عادت اپنا لے تو یہی تبدیلی رمضان میں بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تسلسل سے نہیں بدلتے۔ شعبان ہمیں تسلسل سکھاتا ہے اور تھوڑا سا بہتر ہو، روز تھوڑا سا قریب آنا، یہی اس مہینے کا اصل مقصد ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنی نیت کو بار بار درست کرے۔ اور ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ رمضان کیوں چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ صبر کریں یا اس لیے کہ ہم واقع ہی اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں؟ شعبان ہمیں یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیت صاف ہو تو تھوڑا سا عمل بھی بہت بن جاتا ہے، اگر نیت ہی درست نہ ہو تو بڑی سے بڑی عبادت بھی محروم ہو جاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ وقت کی قدر سیکھنی چاہیے۔ رمضان میں وقت بہت قیمتی ہو جاتا ہے لیکن شعبان میں شعوری طور پر وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہی وہ مشق آگے چل کر کام آتی ہے۔ جو شخص شعبان میں اللہ کے لیے وقت نکالنا سیکھ لیتا ہے وہ رمضان میں وقت کی کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ ترجیحات کیسے بدلی جاتی ہیں
یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں بلکہ رویے کا بھی نام ہے۔ نرم لہجہ، سچی بات، عادت پوری کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، یہ سب بھی ایک عبادت ہیں۔ اگر انسان شعبان میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا بہتر بنا لے تو رمضان اس کی عبادت میں خود بخود مٹھاس آ جاتی ہے۔ اور اب آخر میں یہ بات، جب یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو ایک عجیب سا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف خوشی کہ رمضان آنے والا ہے اور دوسری طرف ایک سوال کہ ہم نے شعبان سے کیا لیا؟ کیا ہم نے واقعی خود کو تھوڑا سا بدلا یا صرف دن گن کر گزار دیے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں شعبان ختم ہوتا ہے اور رمضان کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں صرف اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے کہ جب رمضان سامنے ہے تو کیا ہم واقعی اس کے لیے تیار ہیں؟ رمضان صرف کیلنڈر کا اگلا سفر نہیں ہوتا بلکہ دراصل اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان نے شعبان میں بویا ہوتا ہے۔ جب شعبان ختم ہونے لگتا ہے، رمضان کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو دل کے اندر خاموش سا سوال اٹھتا ہے، کیا میں بدل گیا یا واقعی دن گزر گئے؟ کیا میرے اندر کچھ ٹوٹا ہے، کچھ جڑا ہے یا سب کچھ ویسا ہی ہے جو پہلے تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے سفر کا نچوڑ بن جاتا ہے۔ شعبان کے بعد انسان کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ شاید وہ بالکل قابل نہ ہو، شاید اس کی زندگی میں سب کچھ درست نہ ہوا ہو، لیکن اس کے دل میں ایک حرکت ضرور ہونی چاہیے کہ ایک بے چینی، ایک چاہ، ایک احساس کہ میں پہلے جیسا نہیں رہنا چاہتا۔ اگر شعبان کے بعد انسان کا دل نرم ہو گیا ہو، اگر وہ اپنے رب کو یاد کرنے لگا ہو، اگر اس کی نگاہیں تھوڑی سی جھک گئی ہوں، تو یہی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ اگلا انسان سے فرشتوں سے پاک ہونا نہیں چاہتا، وہ انسان سے سچا ہونا چاہتا ہے۔ رمضان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلتا ہے لیکن رمضان کا راز ہر ایک کو نہیں ملتا۔ کچھ لوگ رمضان میں بھی وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے، صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر رمضان داخل ہوتے ہی کچھ بدلنے لگتا ہے۔ یہ فرق اچانک پیدا نہیں ہوتا، یہ فرق شعبان میں ہی چلتا ہے۔ جو دل شعبان میں تھوڑا سا بھی جگ جاتا ہے، رمضان اس دل کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف ایک قدم بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ قدم اہم ہوتا ہے جو بندہ سچائی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ اگر شعبان میں انسان صرف ایک بار دل سے دعا کی، صرف ایک بار خود سے سچ بولا، صرف ایک بار کسی کو معاف کیا، تو یہی ایک قدم رمضان میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں رک کر ایک خود سے سوال کیجئے کہ جب رمضان آئے گا تو پہلا روزہ رکھا جائے گا تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ کیا صرف فرض ادا کرنے کی یا اللہ کو پانے کی؟ کیا صرف رسم نبھانے کی یا دل بدلنے کی؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے پوچھنے کا ہے، کیونکہ جواب بھی ہمیں ہی دینا ہے، اس کا اثر بھی ہماری زندگی پر ہی پڑنا ہے۔ امید اور احتساب، یہی دو چیزیں سفر کو مکمل کرتی ہیں۔ صرف احتساب ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے اور صرف امید ہو تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دونوں کے درمیان رکھا۔ امید یہ کہ اگر ہم پلٹ آئے تو اللہ ہمیں قبول کر لے گا، اور احتساب یہ کہ اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو ہم خود ہی میں گم رہ جائیں گے۔ شعبان سے رمضان تک کا سفر ہمیں یہی توازن سکھاتا ہے کہ سوچئے، اگر یہ رمضان آپ کی زندگی کا وہ رمضان ہو جس کے بعد آپ پہلے جیسے نہ رہیں، اگر یہ وہ رمضان ہو جس کے بعد آپ کا دل زیادہ زندہ ہو، آپ کی دعائیں زیادہ سچی ہوں، آپ کے تعلقات زیادہ صاف ہوں، یہ سب کچھ بہت بڑا خواب نہیں، صرف ایک نیت، ایک ارادہ اور ایک قدم مانگتا ہے، اور وہ قدم آپ پہلے ہی اٹھا چکے ہوں۔ اگر آپ یہاں تک کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ شعبان نے آپ کو دروازے تک پہنچایا، اب رمضان کے اندر داخل ہونا آپ کا کام ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان واقعی چلنا تو شروع کرے۔ آخر میں ایک آخری بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اگر شعبان میں آپ کو تھوڑا سا بھی